اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورۃ الکافرون کا ترجمہ اور مختصر تفسیر۔ سورۃ الکافرون یہ مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، کہہ دو اے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان کر دیجئے، یا ایھا الکافرون کہ اے کافرو۔ کافر کہتے ہیں جو حق کا انکار کرنے والے ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیا یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا انکار کر دیا، اسلام کو ماننے سے انکار کر دیا، ان کو کافر کہا جاتا ہے۔ یہ کافر کہنا یہ کوئی گالی نہیں ہے، یہ مشرکین کو یا عیسائیوں اور یہودیوں سے جو اللہ تعالیٰ یا غیر مسلموں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے کافرو، تو یہ ان کے فعل کی بنیاد پر کہا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیا ہے۔ بعض اللہ تعالیٰ کو تو مانتے ہیں لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کر دیا ہے، تو اس انکار کی بنیاد پر وہ کافر ہے۔ لا اعبد ما تعبدون، نہیں عبادت کرتا میں، ما تعبدون جن کی عبادت کرتے ہو تم، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ اعلان کر دیں کہ جن بتوں کی، جن معبودوں کی تم عبادت کرتے ہو، ان خداؤں کی، ان معبودوں کی، ان بتوں کی میں عبادت نہیں کرتا۔ تو اس کی کافی زیادہ مفصل تفسیر ہے، اس میں سے بس میں تھوڑا سا مختصراً بتا دیتا ہوں کہ کچھ مشرکین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ ہم آپس میں معاہدہ کر لیتے ہیں کہ آپ ہمارے خداؤں کو برا بلا نہ کہیں اور ہم آپ کے خدا کو کچھ نہیں کہتے، یا ایک دن ہم آپ کے خدا کی عبادت کر لیں گے اور ایک دن آپ ہمارے معبودوں کی یعنی کہ ہمارے بتوں کی عبادت کر لیا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو یہ حکم دے دیا کہ آپ ان کو یہ کہہ دیں کہ جن خداؤں کی، جن معبودوں کی تم عبادت کرتے ہو، میں ان کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، وَلَا أَنْتُمْ اور نہ تم، عابدون یعنی عبادت کرنے والے ہو، ما اعبد جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں، یعنی جس رب کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس رب کی عبادت نہیں کرتے، یعنی تمہارے راستے الگ ہیں، میرا راستہ الگ ہے، تمہارے معبود الگ ہیں، میرا معبود الگ ہے، تم اپنے معبودوں کی بات کرو، اگر تم سیدھے راستے پر نہیں آنا چاہتے میں آپ کی باتوں میں آنے والا نہیں ہوں۔ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں ان کی جن کی عبادت تم نے کی، یعنی کہ میں بھی عبادت ان کی نہیں کروں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی آپ جو میرے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں تو مجھے یہ ڈیل قبول نہیں ہے، میں آپ کی باتوں میں آنے والا نہیں ہوں، میں صرف اپنے رب کی ہی عبادت کیا کروں گا، اور مجھے جس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے میں اس مقصد سے پیچھے ہٹنے والا ہرگز نہیں ہوں۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تو یہ آیت دوسری دفعہ یعنی تاکید کے لیے آئی ہے کہ یعنی کہ جس خدا کی میں عبادت کرنے والا ہوں تم اس خدا کی عبادت کرنے والے نہیں ہو۔ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، تمہارے لیے ہے تمہارا دین اور ولی دین میرے لیے ہے میرا دین، یعنی جس دین کی پیروی کر رہے ہو، اپنے آباء و اجداد کی دین کی پیروی کر رہے ہو، جو ایک مشرکانہ مذہب ہے، جو فیک مذہب ہے، اور جس کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے، اور جس مذہب کے اندر بتوں کی عبادت کی جاتی ہے، جس مذہب کے اندر غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ ان کو بتا دیجئے تمہارا دین الگ ہے، میرا دین الگ ہے، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین، تم اپنے راستے پر رہو اور میں اپنے راستے پر رہوں گا۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دعوت تو دیتے تھے، تو بہت زیادہ لوگوں نے اسلام کو قبول بھی کر لیا، لیکن بعض ضدی قسم کے بھی لوگ تھے اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ جھٹلا رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ شرک کرنے سے باز نہیں آ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس صورت کو نازل فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔